رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الصافات ہے۔ صافات میں ذرا جو بات ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں مشرکین مکہ کو بتایا گیا ہے کہ تم لوگ جو فرشتوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ فرشتے تو اللہ کے غلام ہیں، وہ صف بستہ رہتے ہیں۔ دیکھیے وہ پہلی آیت میں بھی وہی بات ہے اور آگے درمیان میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ صافون یعنی وہ اللہ کے غلام ہیں، فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کوئی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یفعلون ما یؤمرون۔ اور تو ان کو تم نے خواہ اللہ کی الوہیت میں شریک کر دیا، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اور ان کی جنس کا تم بھی غلط تعین کیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی کیا جنس ہے، فرشتوں کی، مرد ہے، نر ہے، مادہ ہے، اور یہ کہنا کہ وہ مادہ ہیں یہ بھی ایک الزام ہے۔ اچھا، اس کے بعد سن لیجئے، اس کے آخر میں کہا گیا سبحان رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو وہاں جو بات کہی گئی، پہلے تو سبحان کہا گیا، ذرا اس پر غور کرنا ہے۔ آخری 3 آیات سورۃ الصافات کی، یہ بڑی سورت ہے لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 182 آیات ہیں، تو 3 آخری آیات کو ذرا سمجھ لیجئے تو بات پوری سورت بھی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ تو تمہارا رب جو پالتا ہے، پوستا ہے، نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، حاکم ہے، تمہارا رب وہ بے عیب ہے، اور وہ رب العزہ ہے، عزت اور اقتدار کا مالک، اور ان صفات سے بہت پاک ہے جو اس سے منسوب کی جا رہی ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، الٹی سیدھی صفات جو اللہ سے منسوب کی جاتی ہیں کہ اللہ غلطی کرتا ہے، بھولتا ہے، نہیں، اللہ بے عیب ہے، پرفیکٹ گاڈ ہے، اس لیے سبحان کا لفظ آ گیا۔ دوسری بات جو کہی گئی، انبیاء کا کیا کام ہے؟ انبیاء دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ خدا کا صحیح تصور دنیا کو دیتے ہیں، اللہ کی صفات بتاتے ہیں۔ خدا تو چھپا ہوا ہے، خدا تو خود سامنے نہیں آتا، لیکن وہ انبیاء کے ذریعے سے صحیح اپنا تعارف کراتا ہے، ان کی خدمات ہیں۔ تو اب یہاں کہا گیا سلام علی المرسلین، تو درمیان میں آپ پوری صورت کے اندر دیکھیں گے سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، اور سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، ہر پیغمبر کو سلام پیش کیا گیا، ان کی سلامتی کا حکم دیا گیا، اور کہا گیا سلام علی المرسلین، ان کی خدمات پر سلامتی ہے، وہ سلام اور مبارکباد اور تحسین کے مستحق ہیں، وہ جنت میں سلامتی کے مستحق ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کے حقدار ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اور دنیا کے اندر اللہ کا جو غلط تعارف تھا اور جھوٹے خداؤں کا جو تصور تھا، اس کا ابطال کیا انہوں نے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اور تعریف کس کی ہے؟ صحیح تعریف، مکمل تعریف کس کی ہے؟ اس رب کی ہے جو پوری کو چلا رہا ہے، رب العالمین۔ تو یہ آخر میں آپ یہ جو 3 آیات ہے، اس میں دیکھیے سبحان بھی آ گیا، اس کی بے عیبی بھی آ گئی، یعنی توحید تنزیہ بھی آ گئی، رب کا لفظ بھی آ گیا، رب کا، اور رب العزت بھی آ گیا، تو ربوبیت، توحید ربوبیت بھی یہاں پر آ گئی، اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کی بھی تعریف ہو گئی، انبیاء کی خدمات کی بھی تعریف ہو گئی، اور اس نظام کی وضاحت ہو گئی جس کے ذریعے سے انسان ہدایت پا سکتا ہے، اور وہ ہے انبیاء کے ذریعے ہی ہدایت ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کا۔ اور پھر جو ہے اللہ کی حمد بھی آ گئی اس میں، اور الحمدللہ رب العالمین۔